بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا اصل مقصد۔ علینا ملک کراچی۔ مریم کے دادا جان کی ایک چھوٹی سی لائبریری تھی جو ان کے کمرے کے برابر میں بنی ہوئی تھی۔ مریم نے بچپن ہی سے دادا جان کو ہمیشہ کتابیں پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ جب بھی ان کے کمرے میں جاتی تو کوئی نہ کوئی کتاب ہاتھ میں لیے پڑھنے میں مصروف دکھائی دیتے۔ دادا جان کی لائبریری بہت بڑی تو نہیں تھی، مگر اس چھوٹی سی لائبریری میں بھی نفاست اور خوبصورتی دکھائی دیتی تھی۔ دادا جان لائبریری کی صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے اور انہیں وہاں کسی بھی قسم کا پھیلاؤ اور مٹی دھول پسند نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہفتے میں ایک دن وہ خود ہر شیلف سے کتابیں نکال نکال کر صاف کرتے اور مریم اس دن دادا جان کے ساتھ ہی لگی رہتی اور صفائی میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔ مریم کو پورے گھر میں ایک یہی کمرہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ بھی یہ ساری کتابیں پڑھ سکے جس طرح دادا جان اتنے شوق سے پڑھتے ہیں۔ یہ سارے شوق اس سے بچپن تک تھے، پھر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی پڑھائی کے سلسلے میں اس کی مصروفیات بڑھتی گئیں۔ اب وہ کم ہی دادا جان کی لائبریری میں آتی۔ اسے کوئی کتاب پڑھنی ہوتی تو وہ اپنے موبائل سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیتی، ورنہ اس کا سارا وقت فیس بک اور انسٹاگرام یا دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں وقت گزاری کرتے کرتے پورا ہو جاتا۔ اور جب کبھی اسکول سے زیادہ چھٹیاں مل جاتی تو وہ کسی نہ کسی ڈرامے کا سیزن دیکھنے میں لگا دیتی۔ بس یہی اس کی زندگی کی اہم ترین مصروفیات تھیں، جس کے بعد اسے لگتا کہ اسے کسی بات کا وقت ہی نہیں ملتا، نہ گھر کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے کا وقت، نہ ہی کچن میں جا کر کچھ بنانے کا وقت، اور نہ کوئی اچھی کتاب پڑھنے کا وقت۔ ایک دن وہ اپنے موبائل اسکرین پر نظر جمائے کوئی خاص مووی دیکھنے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ دادا جان کب سے اس کے کمرے میں آئے بیٹھے ہیں۔ بہت دیر تک دادا جان اسے مصروف دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے اسے خود ہی پکارا تو دادا جان کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ خاصی شرمندہ ہوئی۔ انہوں نے کہا، دیکھو بیٹا، اب تمہارے پاس تو ٹائم ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی خیریت پوچھاؤں اور اپنی خیریت بھی بتا دوں۔ مریم نے یہ سن کر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ دادا جان نے اسے لائبریری میں آنے کو کہا اور خود چلے گئے۔ وہ کچھ دیر بعد لائبریری میں داخل ہوئی تو دادا جان کتابیں پھیلانے اور ان کی صفائی میں مصروف تھے۔ وہ بھی وہیں کشن پر نیچے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دادا جان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ جانور کی طرح زندگی بسر کرے، کھائے پیے موج مستی کرے اور ایک دن مر جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی اس کائنات کو تسخیر کر سکے اور اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم انسان غاروں سے دور سے نکل کر اس ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جدید دور کے ساتھ خود کو ہم آہنگ ضرور رکھو، مگر اس میں ایک حد کا تعین ضرور کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نئی چیز سے آگاہی ضرور ہونی چاہیے، مگر اس آگاہی کے ساتھ ساتھ خود کو پابند بھی رکھو کہ تمہیں اس کا استعمال کس طرح مثبت اور ایک حد تک کرنا ہے۔ حد سے اتنا آگے نہیں نکلنا کہ باقی سب چیزیں بہت پیچھے رہ جائیں اور ہم صرف ایک روبوٹ بن کر رہ جائیں۔ مثال کے طور پر اب نئی نسل موبائل اور لیپ ٹاپ کا استعمال کرتی ہے تو اس میں اتنی مگن ہو چکی ہے کہ وقت کی قلت کا شکار ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانا کھانے تک کی فرصت نہیں، گھر والوں ماں باپ بہن بھائی اور بزرگوں سے بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں۔ گھر میں موجود ہزاروں چیزیں جو ان کی توجہ کی طالب ہیں، الماریوں میں رکھی بے شمار کتابیں جنہیں دیکھنے تک کی فرصت نہیں ہے۔ زندگی اس قدر ایک نقطے میں سمٹ کر کیوں رہ گئی ہے کہ اپنے آس پاس کوئی جیے یا مرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھو، یہ نئے دور کی نسل کس قدر پریشان اور اداس نظر آتی ہے۔ کھیلنے کودنے اور ہنسنے بولنے کی عمر میں یہ وقت سے پہلے کئی برس بڑے ہو چکے ہیں۔ ان کے دماغ اتنی سی عمر میں اپنے حواس کھو چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ زندگی کی اصل حقیقتوں سے کٹ کر جی رہے ہیں ایک مصنوعی دنیا میں جہاں سب کچھ دکھاوا ہے۔ اس لیے آج میں نے تمہیں یہاں لائبریری میں اس لیے بلایا ہے کہ دیکھو، یہ کتابیں بھی تمہارا تھوڑا سا وقت چاہتی ہیں، ان کو بھی توجہ چاہیے اور کچھ وقت ہمیں بھی چاہیے تاکہ ہم آپس میں باتیں کر سکیں،
دادا جان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو مریم کو بھی بے اختیار ہنسی آ گئی اور اس کو لگا کہ شاید وہ بہت عرصے سے جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ زندگی تو اصل میں یہی ہے، اپنے پیاروں کو وقت دینا، گھر میں رکھی ہر چیز کی دیکھ بھال کرنا اور سب کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت نکالنا، یہی زندگی ہے۔ مریم نے دادا جان سے وعدہ کیا کہ اب وہ روزانہ دن کا 1 گھنٹہ لائبریری میں گزارے گی اور دادا جان کے ساتھ گپ شپ کے لیے بھی رات میں وقت ضرور نکالے گی۔ شکریہ۔